آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حیدرآباد میں ایئر فورس اکیڈمی کی 211ویں کورس پریڈ میں صدر جمہوریہ مرمو کی شرکت۔ صدر جمہوریہ ہند دروپتی مرمو ہفتہ 17 جون 2023 کو ایئر فورس اکیڈمی حیدرآباد کے دھنڈیگل میں 211ویں کورس کے کمبائنڈ گریجویشن پریڈ یعنی CGP کے مہمان خصوصی اور جائزہ لینے والی افسر یعنی RO ہوں گی۔ اس موقع پر AFA کے 211ویں کورس دھنڈیگل کی مشترکہ گریجویشن پریڈ بھارتی فضائیہ کے مختلف شاخوں کے فلائٹ کیڈٹس کی طلب اور چیلنجنگ پری کمیشننگ ٹریننگ کی کامیاب تکمیل کو نشان زد کیا جائے گا۔ پریڈ کے دوران ایسے فلائٹ کیڈٹس کے کندھوں پر موجود رینک کی نقاب کشائی کی جائے گی جو صدر کمیشن کے ایوارڈ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گائے کے ذبیحے پر پابندی کا قانون نافذ کیا جائے، VHP کا مطالبہ۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی تیاریاں جاری ہے۔ اس دوران بھارتیہ گو ومشا رکشک سموردھنا پریشد اور وشوا ہندو پریشد یعنی VHP کے گائے تحفظ ونگ نے 14 جون کو اندرا پارک میں مہا دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں تلنگانہ حکومت سے گائے کے تحفظ کے قوانین کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کو عام طور پر بر صغیر پاک و ہند میں بقرہ عید کہا جاتا ہے، جس میں قربانی کے لیے جانوروں اور بھیڑوں کے بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے۔ اس تہوار کے موقع پر تاجر بیل اور اونٹ سمیت ہر طرح کے مویشی فروخت کرتے ہیں۔ مویشیوں کے تاجروں اور گائے کے محافظ گروپوں کے درمیان جھڑپوں نے حالیہ ماضی میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ تلنگانہ پر ہیبیشن آف کاؤ سلاٹر اینڈ اینیمل ریزرویشن ایکٹ 1977 کے سیکشن 6 کے مطابق گائے، بھینس، بیل، اونٹ وغیرہ کو صرف زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بیل اور بھینس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ گو تحفظ تنظیم نے الزام لگایا کہ ریاست میں تمام اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس طرح کا ذبیحہ جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بقرہ عید کے دوران اس شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تنظیم نے ریاستی حکومت پر اپنے مطالبات پر کان نہ دھرنے کا الزام بھی لگایا۔ اس نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں گائے کے تحفظ کی بہت سی درخواستوں پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔ تنظیم نے غیر قانونی مذبح خانوں کو بند کرنے اور چراگاہوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے بورا بنڈا اور نارسنگی میں جانوروں کی منڈیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت کو تہوار کے دوران پکڑی جانے والی گائیوں کے لیے علیحدہ نگہداشت کے مراکز قائم کرنے چاہیے۔ نام نہاد گو رکشکوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر پولیس نے بقرہ عید کے دوران کارروائی نہ کی تو وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، مصنوعی قلت پیدا کرنے کی شکایت۔ موسم گرما میں ہمیشہ چکن کی قیمتوں میں کمی ہوتی تھی، تاہم اس مرتبہ چکن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے عوام پریشان ہیں۔ اتوار کو چکن کی قیمتوں میں فی کلو 100 سے 150 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ باوسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ریاست میں شادیوں کا سیزن جاری ہے۔ چکن کی قیمتوں میں اضافے کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہول سیلرز اور پولٹری فارمز کی جانب سے چکن کی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہوئے چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرنے کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ جب اس سلسلے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ گرمی اور دھوپ کی شدت سے مرغیاں فوت ہو رہی ہیں اور مرغیوں کو کھلانے والے دانے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں چکن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے سکن لیس چکن 240 تا 260 روپے فی کلو فروخت ہو رہا تھا۔ زندہ مرغی 140 تا 160 روپے فروخت ہو رہی تھی، تاہم اتوار کو ان کی قیمتوں میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہول سیل میں سکن لیس 290 تا 330 روپے کے درمیان، زندہ مرغی 170 سے 180 روپے، ریٹیل میں 330 تا 350 روپے زندہ مرغی 190 تا 200 روپے فروخت ہوئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اتوار کو مرغیوں کی فروخت میں 40% کمی آئی ہے۔ امت شاہ کا 15 جون کو دورہ تلنگانہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 15 جون کو تلنگانہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ پارٹی کے طے شدہ شیڈول کے مطابق امت شاہ 15 جون کو 11 بجے دن خصوصی طیارے سے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ صبح 11:15 بجے سے 12:45 تک ناشتہ اور آرام کا وقت رہے گا۔ اسی دوران وہ BJP کے اہم قائدین سے ملاقات کریں گے۔ دوپہر 1:10 پر شمشاباد ایئرپورٹ سے بھدراچلم کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوپہر 2:30 بجے سے 3:20 تک امت شاہ بھدراچلم مندر کے درشن کریں گے۔ بعد میں مقامی ڈگری کالج میدان پر BJP کے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ شام 6 بجے امت شاہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ واپس ہوں گے اور وہاں
بی جے پی کے قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ رات 9:30 بجے خصوصی طیارے سے نئی دہلی واپس ہوں گے۔ واضح ہے کہ رکن اسمبلی ایٹلہ راجندر کو پارٹی کی انتخابی تشہیر کمیٹی کا صدر نشین مقرر کیے جانے کی اطلاعات کے دوران امت شاہ سے پارٹی قائدین کی ملاقات اہمیت کی حامل ہے۔ دہلی میں طالبہ کو حجاب پہن کر امتحان دینے سے روکنے کا الزام۔ قومی راجدھانی دہلی میں ایک طالبہ کو حجاب پہننے کی وجہ سے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق طالبہ کا کہنا ہے کہ این ٹی اے کی طرف سے منعقد کرائے جا رہے CUET پوسٹ گریجویٹ داخلہ امتحان میں اسے حجاب پہن کر امتحان دینے سے روک دیا گیا۔ طالب علم کی جانب سے این ٹی اے کی ویب سائٹ پر بھی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق این ٹی اے نے مذہبی لباس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے، تاہم کسی خاص مذہب کا لباس پہننے کی صورت میں مرکز پر جلد پہنچنے کی ہدایت ضرور دی گئی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ جانچ پڑتال کا عمل ٹائم پر مکمل ہو سکے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ وہ وقت پر سینٹر پہنچ گئی تھی، جہاں خاتون سیکیورٹی عملے نے اس سے حجاب اتارنے کو کہا۔ اس نے اپنا حجاب اتارا اور اپنا معائنہ کروایا۔ الزام ہے کہ جب اس نے دوبارہ حجاب پہن کر اندر جانا چاہا تو عملے نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ طالبہ نے اپنے والدین کو فون کیا اور اس کے بقول اس کے والدین کافی خوفزدہ تھے، جنہوں نے اس سے کہا کہ وہ امتحان سے واپس لوٹ آئے۔ وہ اکیلی تھی اور خود اس قدر ڈر گئی تھی کہ گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد اس نے شکایت میل کے ذریعے بھیجی۔ طالبہ نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ سمندری طوفان بیروجوائے کا اثر، ممبئی سے کیرلا کے ساحل تک شدید لہروں کا زور۔ سمندری طوفان بیروجوائے کو ہندوستان کے ساحل تک پہنچنے میں ابھی 2 دن باقی ہے، لیکن یہ پہلے ہی اپنی خوفناک شکل دکھا رہا ہے۔ ممبئی سے کیرلا کے ساحل تک سمندر میں طوفانی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ طوفان کا سب سے زیادہ اثر گجرات میں متوقع ہے، جہاں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD کے تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق منگل 13 جون صبح 6 بجے کے قریب بیروجوائے بحیرہ عرب میں موجود ہے، جو گجرات کے پوربندر ساحل سے تقریباً 290 کلومیٹر دور ہے۔ یہ 15 جون کی شام تک گجرات میں مانڈوی اور پاکستان میں کراچی کے درمیان سوراشٹرا اور کچھ کو عبور کرنے کی توقع ہے۔ IMD نے کچھ سے ممبئی تک الرٹ کا اعلان کیا ہے۔ گجرات کے شمالی اور جنوبی ساحلی علاقوں میں ماہی گیری کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان اضلاع میں لوگوں کو سمندر سے نکالا جا رہا ہے۔ PTI نے وزیر اعظم کے دفتر کے حوالے سے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ سائیکلون بیروجوائے کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ NDRF کی 12 ٹیمیں تعینات ہیں، جبکہ مزید 15 ٹیمیں تیار ہیں۔ 70,000 نوجوانوں کو نوکری کی سوغات دے کر PM مودی بولے، روزگار میلہ ہماری حکومت کی نئی شناخت بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو 70,126 نوجوانوں کو تقرری لیٹر سونپے۔ اس دوران روزگار میلے کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے PM مودی نے کہا کہ آج 70,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تقرری خط دیے گئے ہیں۔ روزگار میلہ NDA BJP حکومت کی نئی شناخت بن گیا ہے۔ روزگار میلے کے دوران نئے بھرتیوں سے خطاب کرتے ہوئے PM مودی نے کہا کہ آج ہندوستان میں فیصلہ کن حکومت اور سیاسی استحکام ہے۔ سیاسی بدعنوانی، سرکاری اسکیموں میں بے ضابطگی اور عوامی فنڈز کا غلط استعمال سابقہ حکومتوں کے مترادف تھے۔ روزگار میلے NTA اور BJP حکومتوں کی نئی شناخت بن گئے ہیں۔ PM مودی نے کہا کہ یہ روزگار میلے NDA اور BJP حکومت کی نئی شناخت بن گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ BJP کی حکمرانی والی حکومتیں بھی اس طرح کے جاب میلے لگاتار منعقد کر رہی ہیں۔ جو لوگ اس وقت سرکاری ملازمتوں میں آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے۔ آپ کے پاس اگلے 25 سالوں میں ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا ہدف ہے۔ رات بھر جام رہا امرتسر دہلی راستہ کروکشیتر میں ڈٹے رہے کسان۔ ہریانہ حکومت اور کسانوں کے درمیان تنازع مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ کسانوں نے پیر کے روز کروکشیتر میں امرتسر دہلی روڈ کو بلاک کر دیا۔ کسان رات بھر سڑکوں پر موجود رہے۔ کسانوں کی رہائی اور سورج مکھی پر کم از کم امدادی قیمت یعنی MSP دینے کے معاملے میں نہ تو انتظامیہ جھکنے کو تیار ہے اور نہ ہی کسان اپنا احتجاج واپس لے رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ ہزاروں بے قصور لوگوں نے پوری رات سڑکوں پر گاڑیوں میں گزار کر بھگتا۔ دہلی سے امرتسر اور دیگر مقامات پر جانے والے مسافر درمیان میں پھنس گئے۔ پیر کو دیر گئے کروکشیتر ضلع انتظامیہ اور کسان لیڈروں کے درمیان ہوئی میٹنگ میں جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کسان رات میں ہی مرکزی سڑک پر بیٹھ گئے اور ٹریفک کو روک دیا۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ اور دیگر کسان سڑکوں پر بستروں کے ساتھ لیٹ گئے۔ کسانوں نے ہائی وے پر ہی رات کا کھانا کھایا۔ اس دوران کچھ کسان ڈانس بھی کرتے نظر آئے۔ کسانوں کے مطابق اگلا فیصلہ سنیکت کسان مورچہ کے ذریعے کیا جائے گا۔ دریاسنا حالات کو بگڑتے دیکھ کر ضلع کے ڈپٹی کمشنر شانتنو شرما نے ضلع میں امن و امان اور ٹریفک کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے تھانہ صدر، تھانے سر، پیلی چوک اور اناج منڈی پیلی کے 2 کلومیٹر کے دائرے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.